امریکہ ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ جنرل کین نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا ہے کہ صرف فضائی طاقت سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ 6 ماہ کی جنگ کے بعد واشنگٹن میں نئی اسٹریٹجی کی تلاش کیوں شروع ہو گئی ہے؟ ایران کے خلاف مزید حملہ امریکہ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ کیوں ثابت ہو سکتا ہے؟ امریکی جرنیلوں کا ماننا ہے کہ فوج کو ایرانی زمین پر نہ اتارا جائے اور جنگ کو اس مقام تک بھی نہ پہنچنے دیا جائے جہاں امریکہ کے لیے اس سے نکلنا مزید مشکل ہو جائے۔ تہران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز گزارنے کے لیے باضابطہ معاہدے کا اعلان آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ کیا دونوں ملکوں کا ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کے لیے اتفاق ہو گیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی سینیٹر جان ہکن لوپر نے ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کی غیر قانونی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک قرارداد پیش کی ہے۔ سینیٹر جان ہکن لوپر کا موقف یہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، گیس اور فرٹیلائزر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور ہماری فوج کا یعنی امریکی فوج کا ذخیرہ وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے جنگ ختم کی جائے۔ اور یہ قرارداد انہوں نے پیش کر دی ہے، قرارداد پاس ہوتی ہے، مسترد ہوتی ہے، یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن امریکی سینیٹرز ہمیں بار بار ٹرمپ کو ایران جنگ سے باہر نکالنے کی کوششوں میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ پولرائزیشن امریکی سماج کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف وہ ہے جہاں امریکی انٹیلیجنشیا ہے، دانشور ہیں، وہ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی افراد ہیں، خاص طور پر سینیٹرز یا مخالف پارٹی کے لوگ، وہ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح تہران نے 48 گھنٹے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے عمان کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دی جا چکی ہے اور جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یعنی آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کا گزر اب ایران اور عمان کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن ان دو اہم ترین خبروں کے بعد جو سب سے بڑی خبر CNN نے بریک کی ہے وہ ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں امریکہ اب بس یہ سوچ رہا ہے کہ ایران جنگ سے نکلا کیسے جائے۔ امریکی عسکری قیادت کے اندر یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو مزید وسعت دینا شاید واشنگٹن کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنے۔ امریکی فوج کے اعلیٰ ترین افسر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران صدر ٹرمپ کے اہم ترین مشیروں کے ساتھ نجی مشاورت میں واضح کیا ہے کہ جنگ کے موجودہ مرحلے سے نکلنے کے لیے ایک قابل عمل سیاسی اور عسکری راستہ تلاش کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ امریکی جنرل کین کے نزدیک مسئلہ صرف یہ نہیں کہ مزید فوجی کارروائی کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ کیا محض فضائی طاقت کے ذریعے وہ تمام اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں جو صدر ٹرمپ نے اس جنگ کے لیے مقرر کیے ہیں، اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر امریکہ کے پاس اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو اب واشنگٹن کے فیصلہ ساز حلقوں میں زیادہ شدت سے زیر بحث آ رہا ہے۔ جنرل کین اس تشویش کا اظہار کرنے والے واحد امریکی جرنیل یا عہدیدار نہیں ہیں۔ ٹرمپ حکومت کے اندر موجود کئی عام شخصیات اس نتیجے تک پہنچتی دکھائی دے رہی ہیں کہ جنگ ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر نیا فوجی قدم غیر متوقع اور بعض اوقات خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جنرل کین نے اس حوالے سے CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر JD وینس سمیت ٹرمپ حکومت کے اہم عہدیداروں سے الگ الگ مشاورت کی ہے۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد صرف نئے حملوں کی منصوبہ بندی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی تھا کہ امریکہ اپنی موجودہ جنگی پوزیشن سے ایک ایسی راہ کیسے نکال سکتا ہے جو صدر ٹرمپ کے سیاسی اور عسکری اہداف کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہ کرے۔ ان مشاورتوں میں مختلف فوجی آپشنز کی حدود،
ان کی عملی مشکلات اور ان کے ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا، حتیٰ کہ ان آپشنز پر بھی غور کیا گیا جن میں امریکی فوجیوں کو براہ راست ایران کی سرزمین پر اتارنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہاں اب ایک بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ صدر ٹرمپ مسلسل اس تاثر سے گریز کرتے رہے ہیں کہ امریکہ ایران میں ایک بڑی زمینی فوجی کارروائی شروع کرے گا۔ ان کی اسٹریٹجی زیادہ تر فضائی طاقت، میزائل حملوں اور ایران کی عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے ذریعے تہران پر دباؤ بڑھانے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ لیکن امریکی حکومت کے اندر، خاص طور پر جنرل کین اور بعض دیگر اعلیٰ حکام، اس تصور کو قابل عمل نہیں سمجھتے کہ صرف بمباری کے ذریعے ایران کو صدر ٹرمپ کی شرائط پر ایک وسیع یا کمپریہنسو ایگریمنٹ کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب واشنگٹن میں ایک انتہائی مشکل بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر جنگ ختم نہیں ہو رہی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف ایک ایسی طویل جنگ میں داخل ہونا پڑ رہا ہے جس کے اختتام کی واضح شکل خود واشنگٹن کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ صدر ٹرمپ نے اس جنگ میں مداخلت کا فیصلہ خود کیا تھا اور اس کے بنیادی مقاصد بھی خود متعین کیے، لیکن اب امریکی فوجی قیادت کے اندر سے یہ آواز سامنے آ رہی ہے کہ اس جنگ کا کوئی آسان فوجی حل موجود نہیں ہے۔ یہ اعتراف معمولی نہیں ہے، کیونکہ جنرل ڈین کین محض ایک فوجی افسر نہیں ہے، بلکہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کے پورے ڈھانچے میں ایک انتہائی اہم کردار رکھتے ہیں۔ وہ صدر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے فیصلہ سازی کے عمل میں فوجی آپشنز، ان کی صلاحیتوں اور ان کے ممکنہ نقصانات کی غیر جانبدار تصویر پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ جنرل کا کام صدر کو حکم دینا نہیں، بلکہ صدر کو یہ بتانا ہے کہ کون سا راستہ ممکن ہے، کس راستے کی کیا قیمت ہوگی اور کس فوجی فیصلے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ آپریشنز ایپک فیوری، جو ایران جنگ کے آپریشن کا نام ہے، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر اور ایبسلیوٹ ریزالو سمیت حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں کے نتائج بھی جنرل کین کی عسکری قیادت اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کامیاب فوجی آپریشن اور ایک کامیاب جنگ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ کسی ملک کی تنصیبات تباہ کر دینا، اس کی عسکری صلاحیتوں کو نقصان پہنچانا یا فضائی برتری حاصل کر لینا ایک فوجی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد مخالف ملک مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے مزاحمت جاری رکھے، جنگ پھیلنے لگے، علاقائی محاذ کھل جائیں اور امریکی فوجی اور سیاسی اخراجات بڑھتے جائیں، تو پھر اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وہ مرحلہ ہے جس نے جنرل کین اور ٹرمپ حکومت کے بعض دیگر اہم عہدیداروں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اگلا حملہ شاید مسئلے کا حل نہ ہو۔ مسئلے کا حل جنگ سے نکلنے کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں اب صرف یہ بحث نہیں ہو رہی کہ ایران پر مزید کتنی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ امریکہ اپنی طاقت استعمال کرنے کے بعد ایران سے کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر امریکی اعلیٰ ترین فوجی قیادت واقعی جنگ کے خاتمے کے راستے تلاش کرنے پر زور دے رہی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اب صرف میزائلوں، بمبار طیاروں اور فوجی اہداف کی جنگ نہیں رہی۔ یہ اب واشنگٹن کی اسٹریٹجی، سیاسی فیصلوں اور جنگ سے نکلنے کی صلاحیت کا امتحان بن چکی ہے۔ ایران کے خلاف مسلسل کارروائیوں کے باعث اہم امریکی گولہ بارود اور جدید جنگی ہتھیاروں کے ذخائر پر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ یہ تشویش صرف جنرل کین تک محدود نہیں، خلیجی ممالک کے حکام نے بھی امریکی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ جدید امریکی فضائی ڈیفنس سسٹمز کی دستیابی محدود ہونے کی صورت میں وہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی کا مقابلہ کرنے میں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ خدشہ اس لیے بھی اہم ہے کہ صدر ٹرمپ کئی مرتبہ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ لیکن یہاں واشنگٹن کے لیے ایک بنیادی مسئلہ موجود ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کرنا لازماً تہران کو امریکی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ اس کے برعکس ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے تیل، گیس اور دیگر توانائی کے مراکز پر جوابی حملوں کا امکان کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جنگ کا میدان ایران سے نکل کر پورے خلیج تک پھیل سکتا ہے۔
اس کے اثرات صرف فوجی نہیں ہوں گے بلکہ عالمی توانائی کی ترسیل، تیل کی قیمتوں اور خطے کی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس اسٹریٹجی کا ایک غیر متوقع سیاسی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اگر امریکہ ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نشانہ بناتا ہے تو ممکن ہے کہ ایرانی حکومت کے خلاف عوامی غصہ پیدا ہونے کے بجائے ایران کے اندر قومی یکجہتی کا جذبہ مزید مضبوط ہو جائے۔ بیرونی حملے کی صورت میں ایرانی عوام حکومت سے اختلافات کے باوجود اسے ایک بیرونی دشمن کے مقابلے میں ریاستی تحفظ کی علامت کے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ امریکہ مخالف جذبات مزید ابھر سکتے ہیں، ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کی جانب سے ایران کے برجز اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانے بنانے کا آپشن بھی زیر غور رہا ہے، لیکن اس راستے سے کسی فیصلہ کن سیاسی نتیجے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں۔ ڈرون اور میزائل تنصیبات کے خلاف کارروائیوں میں بھی ایک بنیادی مشکل یہی ہے کہ ایک وسیع ہدف تباہ ہونے کے بعد ایران کے وسیع جغرافیے اور منتشر یعنی ڈیوائیڈڈ عسکری ڈھانچے میں نئے اہداف سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جنرل ڈین کین کی پوزیشن خاصی حساس ہے۔ وہ ایک طرف صدر کے سامنے دستیاب فوجی آپشنز پیش کرنے کے پابند ہیں، لیکن دوسری طرف ان آپشنز کے ممکنہ نقصانات کو بھی چھپاتے نہیں ہیں۔ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا 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 جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہر اقدام کے بعد کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جس کے باعث جنرل کین نے ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی احتیاط سے سنبھالا ہے۔ وہ صدر کے سامنے فوجی تجاویز رکھتے ہوئے ان کے ممکنہ منفی نتائج، علاقائی رد عمل، امریکی نقصانات اور جنگ کے غیر متوقع پھیلاؤ کے خطرات کو واضح کرتے ہیں، مگر حتمی فیصلہ ٹرمپ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک اہم ملاقات میں جنرل کین نے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کے سامنے جنگ کو مزید وسعت دینے کے ممکنہ نتائج پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی کہ طویل جنگ امریکی فوجی صلاحیتوں پر کس حد تک دباؤ ڈال سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے صدر کے سامنے یہ حقیقت بھی رکھی کہ اگر سیاسی قیادت کسی بڑے فوجی آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے تو امریکی فوج ایران کی عسکری تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی جنرل کین کے کردار کا سب سے حساس پہلو ہے۔ وہ صدر کو کسی فوجی آپشن سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کی صلاحیت اور قیمت دونوں سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس اقدام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کس قدر پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اب 6 مہینے بعد مسئلہ محض ایک ابتدائی خدشہ نہیں رہا۔ امریکی فوج کے اعلیٰ حلقوں میں یہ تشویش بڑھ چکی ہے کہ اہم جنگی ذخائر پر دباؤ خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اس صورتحال نے خود صدر ٹرمپ کے لیے بھی ایک مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ فوجی وسائل کی دستیابی ان کے لیے مذاکرات کی میز پر طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر امریکہ کے پاس ہر ممکنہ محاذ کے لیے مطلوبہ وسائل محدود ہوتے جائیں تو اس کی عسکری دھمکی کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو سیاسی ہے۔ ٹرمپ اس بات پر بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ امریکی جنگی ذخائر پر پڑنے والے دباؤ کی تفصیلات اب عوامی بحث کا حصہ بن رہی ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران ٹرمپ نے اس حوالے سے اپنی ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ ان کے لیے مسئلہ صرف ہتھیاروں کی تعداد نہیں بلکہ یہ تاثر بھی ہے کہ امریکہ کی فوجی طاقت کی کچھ اندرونی کمزوریاں اب مخالفین اور اتحادیوں دونوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی دباؤ نے پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ کو اپنی موجودہ حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جنگ کے 6 مہینے بعد امریکی عسکری حکام اب صرف موجودہ منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے بلکہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئے اور غیر روایتی طریقے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ممکنہ حالات کے لیے منصوبہ بندی کرنا ایک بات ہے، لیکن جنگ کے دوران نئے راستے تلاش کرنا بالکل مختلف صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ کے تجربات نے ابتدائی اندازوں کو چیلنج کیا ہے اور امریکی لیڈرشپ کو اب ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جن کے لیے شاید جنگ سے پہلے کوئی واضح منصوبہ موجود نہیں تھا۔
جنرل کین اسی پیچیدہ ماحول میں ایک انتہائی نازک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ صدر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ان کے فیصلوں کے لیے مطلوبہ فوجی آپریشنز یا آپشنز فراہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان آپشنز یا فوجی آپریشنز کے منفی نتائج سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ جنرل کین کے لیے یہ معاملہ صرف ایران جنگ تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکی فوج کی ادارہ جاتی ساکھ سے بھی جڑا ہوا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب فوجی اداروں اور قومی سلامتی کے معاملات خود سیاسی کشمکش کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ یوں جنرل کین کی پوزیشن کو صرف ایک جنگی کمانڈر کے طور پر دیکھنا کافی نہیں، وہ اس وقت ایک ایسے نظام کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں ٹرمپ سیاسی فیصلے کرتا ہے، فوج ان فیصلوں کے لیے آپشنز تیار کرتی ہے، اور میدان جنگ ہر نئے فیصلے کی قیمت سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایران جنگ نے اس توازن کو پہلے ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ امریکی فوج کے پاس مزید حملوں کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں، سوال تو یہ ہے کہ موجودہ جنگی راستہ امریکہ کو اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے، یا اسے دوران جنگ ہی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین کی حیثیت سے جنرل کین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران پر حملے کے لیے فوجی آپشنز تیار کریں۔ تاہم جنگ شروع ہونے سے پہلے پینٹاگون میں اعلیٰ حکام کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں بھی ٹرمپ کے اعلیٰ ترین فوجی مشیر نے بڑے فوجی آپریشن کے ممکنہ منفی نتائج کے بارے میں کھل کر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اس مشن کے حجم، پیچیدگی اور اس کے نتیجے میں امریکی فوجیوں کے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی تشویش ظاہر کی تھی۔ لیکن دوسری جانب جنگ سے پہلے کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے خاص طور پر جنرل کین کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اعلیٰ فوجی مشیر کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ اب کئی ماہ سے جاری یہ جنگ آسانی سے جیتی جانے والی ثابت ہوگی۔ جیسے جیسے جنگ 6 ماہ مکمل ہونے کے قریب پہنچی، جنرل کین کے اپنے منصب سے نمٹنے کے انداز پر پہلے سامنے آنے والی محتاط تنقید ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے۔ اسی لیے اب توجہ ایسے نکلنے کے راستے کی تلاش پر مرکوز ہے جو کم از کم ٹرمپ کو ایک علامتی فتح فراہم کر سکے، جسے وہ امریکی عوام کے سامنے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے، اور ساتھ ہی سفارتی پیش رفت کے کسی ممکنہ راستے کو بھی بند نہ کریں۔ اس عمل کا آغاز آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر زبردست فوج کشی کے باوجود، حملوں کے باوجود، اسرائیل کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیوں کے باوجود ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکا، بلکہ ایران کا جو سب سے مضبوط ہتھیار تھا آبنائے ہرمز، اس پر بھی امریکی اجارہ داری کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ نظر آتا ہے، اور آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا، خاص طور پر خلیجی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں، اور آئل کی ترسیل متاثر ہونے کی وجہ سے قیمتیں مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اور ٹرمپ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ٹرمپ اب صرف ہمیں میٹنگز کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ بار بار میڈیا کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، بار بار روزمرہ کی بنیاد پر دن میں 3 4 دفعہ اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ کے اوپر پیغامات جاری کر رہے تھے، یعنی دھمکیاں دے رہے تھے ایران کو، اور پھر یہاں تک بھی خبریں پھیلائی گئی، خبریں اڑائی گئی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، کیونکہ انہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی تک رسائی نہیں ہے۔ پھر مسعود پزشکیان نے خود ان خبروں کو مسترد کر دیا اور ان کو افواہ قرار دیا، اور اب تو معاملہ اور آگے چلا گیا ہے، اور نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ خلیجی ریاستوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ امریکی سیکیورٹی کی جو چھتری ہے اس سے ہمیں تحفظ نہیں ملنے والا، اس لیے ہمیں لوکل ارینجمنٹس کرنی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے مکہ کا دفاعی معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں ابھی ابتدا میں صرف 3 ممالک ہیں، لیکن آگے بڑھ کر، کیونکہ جیسے ہی 16 اگست کو یہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے 60 دن کا دورانیہ ختم ہوگا تو حالات بدل سکتے ہیں، اور جب حالات بدلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نیا اتحاد مزید جو ہے وہ تشکیل پائے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ قطر، بحرین، کویت اور اردن، یہ خاص طور پر
فوری طور پر اس اتحاد میں شامل ہوں گے، اور پھر اس کا ایک ہی لائن ہوگی، وہ لائن یہ ہے کہ ان میں سے کسی ملک پر حملہ، دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نیٹو کے اتحاد کے اندر ممالک موجود ہیں، اور اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کو دوسرے ملکوں پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد ہم نے یہ دیکھا سارا کچھ، لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ جس جنگ کو نیتن یاہو اور ٹرمپ 28 فروری کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہفتے کا کھیل ہے، وہ 6 مہینے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ، ٹرمپ، پینٹاگون، وائٹ ہاؤس ٹریپ ہو چکے ہیں، اور اب اس ٹریپ سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ایران کی شرائط کو تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔